یہ لوگ میری تسبیح بیان کریں اور تسبیح بیان کر کے کیا کریں؟ انہ کان توابا، امید یہ رکھیں کہ میں بڑی توبہ قبول کرنے والا ہوں، قبول کروں گا۔ یہ قرآن ہے۔ یہ تھا ڈائریکٹ، یہ نہیں ڈائریکٹ مانگنا حرام نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے توبہ کی، اب یہ میری مرضی ہے کہ میں تیری توبہ کو، تیری معافی اب کروں یا تیری معافی میں کب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم جلدی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہی لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے اور یہی لفظ اپنے حبیب کے در پر استعمال کیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میں بخشا جاؤں، میں پھر وہ در میرا نہیں، وہ در میرے حبیب کا ہے۔ یہ تو میری مرضی ہے، تو توبہ کر، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرے، سال گزرے، لیکن اگر تو چاہتا ہے ہاتھ نیچے نہ آئے تو میں معاف کر دیا جاؤں، اور میں وہ بھی ایک در ہے، لیکن وہ در کون سا ہے؟ اس کو در محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، رب ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ ہمیں دیر نہیں چاہیے، ہمیں ابھی چاہیے۔ تو کھڑے ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے ہمارے حبیب ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو کیا ہوا؟ امام بخاری کہتے ہیں 11 مرتبہ کہتے ہیں، حضور ممبر پر ہی تھے، خطبہ کچھ تھا، خطبہ کچھ ہو گیا، جمعہ کوئی تے موضوع حضور کھڑے ہوئے، فرفع یدی، سارے آکو فرفع یدی، انج کرو، سارے سب کرو انج، اللہ سونے ساڑی دعا بھی قبول فرمائے۔ سرکار نے انج ہاتھ چکے نا، انج اج لوگ آندے نے ہاتھ چکنا بھی شرک۔ کڈو امام بخاری جی حدیث پاکاں ایک نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر چڑھ کے کہا فرفع یدی وما نری فی السماء قزحا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے، چاروں طرف سے دھوپ بڑی تیز تھی، لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے فوالذی نفسی بیدہ، ہمیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، ما وعدہ حتی سارا صحاب امثال الجبال، فرمایا ایسے بادل آئے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا ٹکڑے نہیں، فرمایا جس قدر زمین پر بڑا پہاڑ ہوتا ہے، فرمایا پہاڑوں کی طرح بادل آئے، اور سرکار دو عالم ممبر پر ہی جلوہ گر تھے، ثم لم ينزل علی ممبرہ، ابھی سرکار ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، تو کیا ہوا؟ آپ فرمایا حتی رأیت المطر، ہم نے اپنی آنکھوں سے بارش کا دیدار کیا۔ اسی مجلس میں انداز کیا تھا؟ فرمایا یتحادروا علی لحیتی فمطرنا، ہم بارش کو نہیں دیکھتے تھے، ہم سرکار کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ بارش سرکار کے چہرے سے برستی ہے، حضور کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یومنا ذالک من الغد بعد غد بعد غد بعد غد، فرمایا 8 دن پہلے دعا فرمائی تھی، بارش کو چلتے 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 پھر اگلا جمعہ آ گیا، سرکار پھر ممبر پر کھڑے تھے، پھر وہی کھڑا ہو گیا، پہلے ہاتھ جوڑے تھے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اب ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ ہونتے سارا مدینہ ہی ڈوب چل رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، قربان جائیے سرکار دو عالم۔ پھر پوچھا سرکار نے ماشیتا ہون کی چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کو دعا کرو کہ بارش تھم جائے، رک جائے۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے یا رسول اللہ تحدم البناء، لفظ سنو نا، تحدم ہدیمہ ینہم، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے ٹہنا، گر جانا۔ یا رسول اللہ ہونتے ساڑیاں کلیاں ٹہ گئی نے،
اخیر ہو گئی ہے. دوجا لفظ کی بولیا وہ غارق المال, مال اگے پوکھنا مردا ہی ہوں ڈب ڈب کے مرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, پھر اگے لفظ بولیا فدع اللہ لنا فرفع یدی, یا رسول اللہ دعا کرو. حضور نے پھر ہاتھ چکے ہیں. فقال امام بخاری اللہم ہوا علینا ولا علینا. ایک حدیث پاک بخاری شریف دی انج انگلی کی تھی سرکار نے انج جتوں تک پھر انج ہوا علینا ولا علینا. اے بادل میرے مدینے نو چھڑ دے, صرف اینا حصہ چھڑ دے جتوں تک میں تے میرے یار رہندے نے. یہ معنی ہے جہاں تک میں, جتوں تک میرے یار ہی نا, ہوا علینا ولا علینا, اتوں تک سارے مدینے کو چھوڑ دے. پھر فرمایا یشیر بید الی ناحیۃ من الصحاب الا ان فرجت وصارت المدینۃ مثل جوبہ وسال الوادی کنات الشہر ولم یجی احد من ناحیہ. پہلا جدو سرکار نے بارش کی دعا کی تھی فرمایا ایک ذرہ بھی نہ تھا بادل کا جو برسنے والا ہو. اب جب سرکار نے دعا کی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں سے بادل برستا نہ ہو. جب سرکار نے دعا کی نا ہوا علینا ولا علینا, فرمایا سارا بادل مدینوں کو چھوڑ کر پیچھے ہو گیا. اسی لمحے دھوپ نکل آئے تو پتہ کیا چلا, فرمایا سید عالم کی حکومت و سلطنت صرف چرند پرند بہائم کے لیے نہیں ہے. سرکار دو عالم کی حکومت تحت الثری سے لے کر عرش مولا تک ہے. یہ ساری چیزیں ذہن نشین رکھا کرو, یاد رکھا کرو اور بات کو مکمل کریں. اللہ جل وعلا فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض, جو کچھ زمین میں ہے ان سب کا مالک کون ہے؟ جو کوئی ایک کی سارا ہے تو ہو سکتا ہے نا کوئی آکھے یہ دوجا خدا ہے, اے سلطنت کا کوئی اور خدا ہے. اگر اللہ کی ملک سے کوئی حصہ باہر ہو تو پھر یہ دعویٰ کیا جا سکتا تھا خدا دو ہیں, ایک سلطنت کا مالک یہ ہے, دوسری سلطنت کا مالک یہ ہے. عقیدہ کی کل کائنات کا مالک کون ہے؟ دوجا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی حصہ ہی ایسا نہیں. مختصر قصہ سمجھو جویں ساری کائنات دا خدا وحدہ لا شریک ہے, اس نہیں اس وقت پوری کائنات دے محمد مصطفیٰ وحدہ لا شریک ہے. کوئی قریہ ایسا نہیں, کوئی بستی نہیں, کوئی بازار نہیں کہ جس میں یہ ضرورت باقی تھی کہ مصطفیٰ لو جی پاکستان کے نبی ہیں, انڈیا میں کوئی دوسرا نبی ہو. تو جیسے رب للہ ملک السماوات, جیسے یہ لام ہے نا اس میں کہ سب چیزیں ہیں اللہ کی ملک میں, ایسے ہی جہاں تک آخری ذرہ ہے وہاں تک ہمارے نبی کی نبوت ہے. تو ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے صبح قیامت تک کوئی دوسرا دعویٰ کرے وہ ملعون اور جھوٹا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام اول سے لے کر آخر تک اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.